بھائی کسی بڑے جادوگر کو بلاؤ. تو ان کے یہاں جو سب سے بڑا جادوگر تھا جے پال، اس کو بلایا گیا. اس کو کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک مسلمان آیا ہوا ہے، لوگوں کو ہمارے دین سے متنفر کر رہا ہے اور لوگ جوگ در جوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، کچھ کرو. اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس نے اپنے چیلے لیے اور پہنچ گیا. آپ عبادت میں مصروف ہیں. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی گھبرا رہے تھے کہ جے پال آیا ہے، اب کیا ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ والوں کی یہی تو بات ہے کہ ان کا یقین ایسا کامل ہوتا ہے، ایسا کامل ہوتا ہے. اقبال نے یہی تو فلسفہ سمجھایا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سائیمہ پیدا. ارے تم تو پرانی بات کر رہے ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ آج بھی وہ یقین پیدا ہو جائے کسی کے اندر. کیوں؟ کیونکہ رب بھی وہی ہے، رسول بھی ہمارے وہی ہیں، کتاب بھی ہماری وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں. بس ہمارا ایمان اور یقین وہ ہو جائے. تو ہمارا یقین کمزور ہے نا، ہم نہیں سمجھتے، کمی ہم میں ہے. تو جے پال سامنے کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں، میں ابھی تمہیں جلا دوں گا. جلاؤ. جب کرتب انہوں نے دکھانے شروع کیے، وہ جو بھی انگارے آتے وہ آپ کے قریب آ کے سارے ختم ہو جاتے. آخر میں وہ خود اڑنا شروع ہو گیا، خود اڑتا اڑتا اوپر جانے لگا. غریب نواز نے اپنی نالین اتاری اور اس کو ہوا میں، وہ نالین نہیں تھی وہ ہتھوڑا تھا، جا کے اس کے سر پہ جو برسنا شروع ہوئی وہ نالین، تو اس کو مار مار کے غریب نواز کے قدموں میں لے آئی. جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا جادو شادو کوئی ان کے آگے چلا نہیں، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کا نام رکھا گیا عبداللہ صحرائی. غریب نواز کی کرامت ہے. یہ اکیلے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو 4.5 ملین، اور بعض کہتے ہیں کہ 9.5 ملین، 95 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ انہی بزرگوں کے توسط سے پہنچا ہے. اس خطے کے اندر پورا جو دین پھیلا ہے. بات یقین کی ہے. لوگ پہلے بزرگوں کے پاس جاتے تھے دین کے لیے. مریدوں کو بھی پیر نہیں چاہیے ہوتا، فیسلیٹیٹر چاہیے ہوتا ہے. ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کے تعلقات اوپر تک ہوں، کام شام نکال سکے. وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ پیر بھی وہی چاہیے جو مانڈوالی کرا سکے، ڈیل کروا سکے. مرید بھی وہی. پیروں کی نظر بھی پہلے حال پہ ہوتی تھی، اب مال پہ ہوتی ہے، نظر جیب پہ ہی ہوتی. دونوں طرف ایک ہی حال ہے. ہمارے بزرگوں نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. ہمارے بزرگوں کے قدموں میں جادوگر آ کے اسلام قبول کرتے رہے، اور آج ہماری قوم جادوگروں کے پیچھے جا رہی ہے. یہ فلاں بابا، یہ بنگالی بابا، تو یہ اب تو یہ حال ہے. اس دن علی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ٹرین میں ان کو بندہ مل گیا، تو وہ عامل تھا. تو بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہندو کے نام سے جو ہے دکان کھولی ہوئی ہے، اس پہ مسلمان اپنا نام جو ہے وہ جے پال پتہ نہیں کیا کیا وہ ہندوؤں والے نام لکھتے ہیں. کیوں؟ اس نے بتایا علی بھائی کو کہ اس سے گاہک زیادہ آتے ہیں. اللہ اکبر. کہاں پہنچ گیا؟ خواتین کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جاہل لوگ جو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور بیماری چل پڑی. اب تو ہر عامل کو جو لوگ جو ہے نا وہ بابا سمجھتے ہیں. جتنے عامل ہیں وہ سارے بابے بنے ہوئے. عملیات ایک الگ فیلڈ ہے، روحانیت ایک الگ فیلڈ ہے. اللہ والوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے کبھی اس چیز کو تجارت نہیں بنایا. میرے غریب نواز نے کبھی کسی سے 1 روپیہ لیا ہو، اولیاء اللہ نے کبھی بیٹھ کے چندے کیے ہوں، انہوں نے اس کام کو کبھی اس انداز سے کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں کیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو ہر شعبدے باز کے پیچھے چل پڑتے ہیں.